میں 27 برس کی تھی جب ایک معذور لڑکے کا رشتہ آیا اور اماں فوراً مان گئی۔ روتے دھوتے شادی ہو گئی۔ سہاگ رات پر شوہر کمرے میں چلتا ہوا آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو صحت مند تھا اور کافی خوبصورت بھی تھا۔ صبح شرماتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو ساس مجھ پر چلانے لگی کہ ساری رات تیرا معذور شوہر دروازے پر کھڑا رہا اور تو اسے اندر نہ لے کر گئی۔ یہ سنتے ہی میں کمرے کی طرف بھاگی تو جان نکل گئی، کیونکہ جس کو میں نے اپنا شوہر سمجھا تھا وہ تو میرا۔ امی، مجھے نہیں لگتا میری شادی ہوگی۔ آپ مجھے جھوٹی تسلیاں مت دیں۔ میں نے اپنی امی کو دیکھا جو آج پھر سے سمجھانے آئی تھی۔ کیوں نہیں ہوگی میری بیٹی کی شادی؟ اتنی خوبصورت تو ہے۔ کیا کمی ہے تمہارے اندر بتاؤ منزہ؟ انہوں نے پیار سے میرے بال سہلائے۔ خوبصورت تو میں ہوں، مگر خوبصورتی میٹر نہیں کرتی امی۔ خوبصورت چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کا نصیب بھی خوبصورت ہونا چاہیے، جو کہ میرا نہیں ہے۔ روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی دیکھنے آتا اور پھر ریجیکٹ کر دیتا۔ لوگوں کے رویے اور ریئیکشن نے میرے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ ارے تو مایوس کیوں ہوتی ہو تم؟ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ میں تمہارا کوئی روحانی علاج کرواتی ہوں جس سے تمہارا بہت اچھا رشتہ آئے گا، دیکھنا تم۔ امی، مجھے فضول کی جھوٹی تسلیاں مت دیں۔ میں پہلے ہی بول چکی ہوں میری شادی اب نہیں ہوگی۔ میرا لہجہ تیز ہوا۔ مجھے اب کوئی امید نہیں ہے۔ امی نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ وہ کیسے میری مایوسی دور کرتی، کیونکہ میں اس وقت کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی۔ تم کچھ بھی کہو، مجھے پورا یقین ہے تمہاری قسمت میں کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا۔ وہ مجھے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اچھا رشتہ آ گیا اور ہو گیا۔ 27 کی تو ہو گئی ہوں۔ میں کھڑی ہوتی شیشے کے آگے آئی اور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑتی بیڈ پر گر گئی۔ رات میں میرے کمرے میں امی آئیں اور انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے کہ اسے پانی میں ڈال کر پی لینا۔ امی، ان سب سے اب کچھ نہیں ہونے والا، کیوں بیکار میں کوشش کر رہی ہو؟ میرے کہنے پر امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ منزہ، میں تمہیں منع کر کر کے تھک گئی ہوں کہ ایسی مایوسی والی باتیں مت کیا کرو۔ تم مایوس ہو جاؤ گی تو راستے خود بخود بند ہو جائیں گے۔ امی میرے پاس بیٹھتی مجھے سمجھانے لگی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میری ریجیکشن کی وجہ کیا ہے، لوگ کیوں انکار کرتے ہیں۔ میں اب لوگوں کے رویے سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ تو چھوڑ دو، بس کسی پر دھیان مت دو، جو بولتا ہے اسے بولنے دو، تم اپنے آپ کو خوش رکھو۔ امی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، گویا مجھے تسلی دینی چاہی۔ کوشش کر کے دیکھوں گی۔ امی کو ریلیکس کرنے کے لیے میں ذرا سا مسکرا دی۔ شاباش، اور یہ تعویذ لائی ہوں، انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا۔ وہ میرا گال تھپ تھپاتی وہاں سے چلی گئی۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ نہ جانے کیسے لوگ کسی کے منہ پر اس کی برائیاں کر کے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے کیے گئے ریجیکشن سے سامنے والے کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ سارا کمال لفظوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب الفاظ چن کر رشتے سے انکار کریں تو اتنا برا نہیں لگتا، مگر اب لوگوں کو کون سمجھائے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میرے اوپر اب واقعہ ہی کسی نے کچھ کروا دیا ہے، مگر ایک روز میں حیران رہ گئی جب ہمارے گھر ایک بڑی عمر کی خاتون آئی۔ وہ دکھنے میں کسی امیر کبیر گھرانے کی لگتی تھی۔ ان کا لباس، بیٹھنے کا طریقہ سب شان و شوکت لیے ہوئے تھا۔ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ سے۔ جب نیچے آئی تو مجھے دیکھ کر بولی، جی یہ تو ہے، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ امی کے کہنے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ مجھے نہیں جانتی، مگر میں جانتی ہوں۔ دراصل میں یہاں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ آپ مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی ہمیں سونپ دیں۔ ان کے کہنے پر میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ دیکھیں، میرا بیٹا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔
ہمارا اپنا اچھا خاصا بزنس ہے جو کہ کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ سے سب میرا بیٹا ہی دیکھتا ہے۔ ایک بیٹی بھی ہے مگر اس کی شادی کر دی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں امی کو سب کچھ بتانے لگی اور میں وہاں سے اٹھ کر آئی۔ کچھ روز بعد امی کمرے میں آئی اور اس رشتے کے بارے میں بتانے لگی۔ میں نے تمہارے ابو کو بتایا تو وہ اس کی چھان بین کروا رہی ہیں۔ جو وہ خاتون اپنے بیٹے کے متعلق بول کر گئی تھی سب سچ ہے، اور ہم سے مالی حیثیت میں بہت آگے بھی ہیں۔ میں نے امی سے کہا مجھے لڑکے کا نام اور تصویر ہی دکھا دیں، میں کم سے کم ایک بار اس سے مل لیتی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، تمہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، شادی کے بعد دیکھ لینا۔ میرے کہنے پر امی جلدی سے بولی تو مجھے کچھ کھٹکا ہوا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے سے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ اگلے روز امی نے مجھے آ کر بتایا کہ وہی خاتون نیچے بیٹھی ہیں جو میرا رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں سلیقے سے دوپٹہ سر پر جماتی نیچے ان کے پاس آئی، ان کے سامنے بیٹھنے لگی تو وہ ایک دم بولی، یہ ہے میرا بیٹا فیروز۔ انہوں نے ایک تصویر میرے حوالے کی۔ تصویر میں ان کا بیٹا فیروز چیئر پر 3 پیس سوٹ پہنے بیٹھا تھا، آنکھوں پر سن گلاسز لگے تھے۔ تصویر دیکھ کر مجھے جو تھوڑا بہت شک تھا وہ دور ہوا۔ ان کا بیٹا اچھا خاصا ہینڈسم تھا، مگر تصویر دیکھتے ہی میں سوچ رہی تھی کہ ان کا بیٹا جب اتنا اچھا تھا تو انہیں تصویر دکھاتے کیا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب خوش ہو؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی، میں اپنا جواب امی کو بتا دوں گی۔ میں اب کی بار پورے دل سے مسکرائی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اتنا اچھا لڑکا میرے نصیب میں لکھا ہے۔ 1-2 مہینے بعد گھر میں میری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ امی جسے بھی لڑکے کے بارے میں بتاتی وہ رشک کیے بنا نہ رہتا۔ ہر کوئی میرے نصیب پر رشک کرتا۔ امی مجھے بار بار کہتی یہ تمہارے صبر کا پھل ہے، جس پر محض میں سر ہلا کر رہ جاتی۔ میں اپنی شادی کو لے کر بہت خوش تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک امیر گھرانے کے لڑکے نے مجھے چنا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی کو بہت جلد گرہن لگنے والا ہے۔ ہمارے ہاں مائیوں اور مہندی کے فنکشن سب ساتھ کیے جاتے ہیں، مگر مجھے حیرانی ہوئی یہ جان کر کہ لڑکے نے کسی چیز میں شرکت نہیں کی۔ اس کی امی سے پوچھنے پر وہ باتیں گھماتی رہی کہ اسے یہ سب پسند نہیں۔ مجھے ان پر کچھ شک تھا، لیکن شادی والا ماحول تھا، میں خاموش رہی۔ نکاح والے دن ان لوگوں نے نکاح سادگی سے کرنے کی خواہش کی اور کہا کہ وہ لڑکے کا نکاح مسجد میں کریں گے۔ یہ سب سن کر میرا موڈ پھر بگڑا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ مائیوں، مہندی اور اب نکاح میں بھی اس نے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ اس کا نکاح مسجد میں اور میرا نکاح سادگی سے گھر میں ہوا۔ اللہ اللہ کر کے رخصتی کا ٹائم ہوا تو وہی خاتون جو کہ اب میری ساس کے درجے پر فائز ہو چکی تھی، انہوں نے بڑی سی چادر لا کر مجھے گھونگھٹ سمیت اڑائی۔ رخصت ہونے سے پہلے ابو میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگایا۔ بیٹا، ہم نے جو فیصلہ کیا وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اپنے ماں باپ پر یقین رکھنا، اور کبھی تمہیں کوئی ایسی بات پتہ چلے تو اسے تحمل سے سن کے سمجھنا اور پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ ابو کے کہنے پر میں ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی یہ بات میرے کچھ خاص پلے نہیں پڑی تھی۔ میں رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھی تو تب بھی مجھے اپنے شوہر نظر نہیں آئے۔ میری ساس مجھے میرے سجے سجائے کمرے میں لائی اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ دیکھو بیٹی، اب تم اس گھر کا حصہ ہو، بالکل میری بیٹی جیسی۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتانا۔ وہ مجھے بیڈ پر بیٹھ کر سمجھانے لگی۔ وہ مجھ سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئی تو میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو میں سمجھی شاید میرے شوہر آئے ہیں، مگر میں غلط تھی۔ ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے ایک نوکرانی تھی۔ بی بی جی دودھ پی لیں، میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ نوکرانی نے دودھ کا گلاس میرے آگے بڑھایا۔ میرا اس ٹائم ویسے بھی کچھ پینے کا دل چاہ رہا تھا تو میں نے دودھ کا گلاس اٹھا کر پی لیا۔ نوکرانی دودھ کا گلاس لیتی وہاں سے چلی گئی۔
اس کے جانے کے بعد پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ ایک دم سے میرے اوپر نیند طاری ہونے لگی اور میں وہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بیڈ پر آرام سے سو رہی تھی اور کمبل میرے اوپر تھا۔ میں چونک کر اٹھی اور کل رات کی حرکت پر جی بڑھ کر شرمندہ ہوئی۔ بھلا میں اتنی گہری نیند کیسے سو سکتی ہوں؟ مجھے خود پر یقین نہیں آیا۔ گردن گھما کر اپنے برابر میں دیکھا جہاں میرے شوہر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بیڈ کی سلوٹیں ان کے رات یہاں موجود ہونے کا بتا رہی تھی۔ میں سمجھی شاید میرے شوہر واش روم میں ہوں گے، مگر میں نے اٹھ کر پورا کمرہ چھان مارا، وہ کہیں نہیں تھے۔ مجھے تعجب ہوا، بھلا میرے اٹھنے سے پہلے میرے شوہر کہاں چلے گئے؟ انہوں نے مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کی شادی میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے کیا؟ میرے دل میں نئے نئے خدشات سر ابھارنے لگے۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں اکیلے باہر جاؤں۔ ایک دن کی دلہن کیسے اکیلی باہر سب کا سامنا کرتی؟ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے کہ باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا۔ بھابھی، کیا آپ اٹھی ہوئی ہیں؟ باہر میری نند تھی جو مجھ سے اجازت مانگ رہی تھی۔ میں نے اجازت دی تو وہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ اب باہر نہیں آئی، ناشتہ یہیں لگا دوں؟ اس کے پوچھنے پر میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ ملازمہ کو ناشتہ ادھر لانے کا بول کر واپس اوپر آئی۔ میں حیرانی کا شکار تھی کہ اپنے شوہر کے بارے میں اس سے پوچھوں یا نہیں۔ بھابھی، بھائی کو دراصل کسی اہم کام سے جانا تھا تو وہ آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر خاص طور پر ہدایت کر کے گئے تھے کہ آپ کی نیند پوری ہونے سے پہلے آپ کے کمرے میں کوئی نہ آئے اور جب آپ اٹھ جائیں تو ناشتہ کروا دیا جائے۔ اور وہ شاید میرا سوال بن کہے ہی سمجھ گئی تھی، اس لیے جلدی سے بولی۔ اس کی بات پر میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور خوشی بھی۔ چلو، میرا شوہر میرا خیال تو رکھ رہا ہے۔ میں پورا دن اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی، مگر میرے شوہر کمرے میں نہ آئے۔ مجھے بہت آکورڈ فیل ہونے لگا۔ ایک دن کی دلہن کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ رات کو شوہر کمرے میں آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فیروز نے مجھے سلام کیا تو میں نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس وقت الماری میں اپنا سامان رکھ رہی تھی تو وہ میرے قریب آ کر اپنے رات کے کپڑے نکالنے لگے۔ میں نے کہا میں نکال دیتی ہوں۔ قمیض پکڑاتے ہی فیروز نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں شرما رہی تھی کہ اچانک انہوں نے میرا ہاتھ کچھ سوچ کر جھٹک دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں حیرت زدہ بیڈ پر بیٹھی سوچتی رہی کہ میرا کیا قصور تھا۔ کچھ دیر بعد فیروز کمرے میں آئے اور زمین پر میٹرس ڈال کر سو گئے۔ اب روز کا یہی معمول بن گیا تھا۔ ایک رات میں خود ہی ہمت کر کے فیروز کے قریب میٹرس پر جا کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ سیکنڈ گزرے تھے کہ فیروز نے مجھے دھکا دیا۔ میں کچھ دور جا کر گری اور وہ چیخنے لگا، کیوں مجھ سے یہ گناہ کروانا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس واقعے کے بعد فیروز مجھے کئی دن نظر نہ آئے۔ ایک رات میں چھت پر ٹہلنے گئی تو سامنے ایک لنگڑا آدمی بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بساکھیاں اس کی معذوری کا ثبوت دے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کون؟ وہ ذرا سا رک کر بولا، میں بلال ہوں، فیروز کا بھائی ہوں۔ تب مجھے علم ہوا کہ میرا ایک دیور بھی ہے، لیکن یہ بات تو میری ساس نے نہیں بتائی کہ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اتنے پیار سے تو میرے شوہر نے بھی بات نہیں کی تھی۔ مجھے بہت محبت بڑا لہجہ لگا تھا اس کا۔ میں نے اس سے شادی پہ نہ آنے کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے طبیعت کے ٹھیک نہ رہنے کی وجہ بتائی۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، اور آج کی رات بھی میں اکیلے کمرے میں بیٹھی کافی دیر تک اپنے دیور کے بارے میں سوچتی رہی کہ اس لڑکی کی قسمت بھی کتنی خراب ہوگی جس کی شادی اس سے ہوگی۔ میں اپنے نصیب پر رشک کر رہی تھی کہ میرا شوہر دونوں بھائیوں میں زیادہ خوبصورت ہے اور کماتا بھی وہی ہے، تو آنے والی زندگی میں اس گھر پر میرا ہی راج ہوگا۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح میں نیچے آئی تو
میری ساس ملازمہ کے سر پر کھڑی ان سے صفائی کروا رہی تھی۔ اٹھ گئی، نیند پوری ہو رہی ہے بیٹا؟ انہوں نے محبت سے مجھے اپنے پاس بلا کر گلے لگایا۔ جی، وہ فیروز کہاں ہے؟ بیٹا وہ آفس کے کام سے گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا ہے۔ مجھے بتا رہا تھا کہ تم سو رہی ہو تو میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ اچھا سنو، فیروز بول کر گیا تھا کہ تمہیں اپنی امی کے ہاں جانا ہوگا، اس لیے میں نے گاڑی تیار کروا دی ہے، جانا چاہو تو چلی جاؤ۔ اس کے کہنے پر میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں انہیں یہ بھی نہ کہہ سکی کہ شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر جا رہی ہوں، اور وہ بھی میں اکیلی۔ میں نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان لیا اور تیار ہو کر انہیں الوداع کہتی اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ گھر پہنچ کر امی ابو نے میرا خوش دلی سے استقبال کیا۔ میں حیران تب ہوئی جب امی ابو میں سے کسی نے بھی مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں نہ پوچھا۔ بیٹا تم خوش ہو نا اپنے سسرال میں؟ امی نہ جانے یہ سوال پوچھ کر مجھ سے کیا اگلوانا چاہ رہی تھی۔ میں سمجھ نہ سکی۔ جی ابھی تک تو ہوں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خوشی کے 2 پل نہیں گزارے۔ ابھی تک سے کیا مطلب ہے منزہ؟ کچھ نہیں، چھوڑیں اس بات کو، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں نے بات ہی پلٹ دی۔ امی ابو کے ساتھ میرا بہت اچھا دن گزرا۔ مجھے یقین تھا کہ رات کو فیروز مجھے لینے آئیں گے تو تب میں ان کے روبرو ہو کر ان سے بات کر لوں گی، مگر یہاں بھی مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب میرے شوہر کی بجائے میرے ساس اور دیور مجھے لینے آئے۔ میں حیران تھی۔ بلال کے آنے پر امی ابو اتنا خوش کیوں تھے؟ انہوں نے ایک بار بھی فیروز کے متعلق سوال نہیں کیا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ امی ابو ڈرائنگ روم سے نکلے تو ساس فوراً بول پڑی، بیٹا وہ فیروز ابھی تک آفس میں مصروف ہے، تو اس نے کال کر کے کہا کہ تمہیں جا کر لے آئیں، تم انتظار کر رہی ہوگی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی میری ساس نے مجھے وضاحت دی۔ اپنے مصروف وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آ جاتے تو مجھے اچھا لگتا۔ میں بولے بھی نہ رہ سکی اور کب تک یہ سب تماشا دیکھتی۔ صحیح کہہ رہی ہو، واپس آئے گا نا تو آڑے ہاتھوں لوں گی۔ میری ساس نے میری بات کی تاکید کی۔ جب میں گھر پہنچی تو سوٹ کیس رکھنے کمرے کی طرف رخ کیا، لیکن میری ساری دنیا ہل گئی جب میں نے فیروز کو کسی لڑکی کے کندھے پر سر رکھے میرے ہی بیڈ پر لیٹے دیکھا۔ میرے شور و ویلے سے سارا گھر کمرے میں جمع ہو گیا۔ پھر فیروز سے پوچھنے لگی، کون ہے یہ ڈائن؟ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میں جان لے لوں گی اس کی۔ میری ساس بول پڑی کہ یہ اس گھر کی بہو ہے۔ میں نے ایک نظر بلال پر ڈالی اور پھر سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ تمہارا شوہر معذور ہے تو اس کا مطلب ہے تم دوسروں کے شوہروں پر اپنی گندی نظر ڈالو گی۔ میں غصے میں بولتی چلی گئی، بلال فوراً اپنی بیوی کو طلاق دو، کیسے یہ سب بے غیرتی برداشت کر رہے ہو؟ سب حیرت سے مجھے دیکھنے لگے اور بلال کے اگلے الفاظ نے مجھے چونکا کر رکھ دیا، یہ میری نہیں فیروز کی بیوی ہے، میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ، میری قسمت نے عجیب کھیل کھیلا میرے ساتھ۔ بلال میرا شوہر ہے جو ایک ٹانگ سے معذور بساکھیوں کی مدد سے دروازے پر ہی کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سر سے لے کر پیر تک بے یقینی سے اپنے شوہر کا معائنہ کیا، جن کے دونوں پاؤں سلامت تھے، مگر شاید انہیں چلنے میں کوئی مسئلہ تھا، تبھی بساکھیوں کا سہارا لینا پڑا۔ یہ سب کیا ہے؟ مجھے تو اپنے شوہر کو دیکھ کر ابھی بھی یقین نہیں آیا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سب سچ ہے۔ دیکھو منزہ، میری بات تحمل سے سنو۔ وہ بساکھیوں کی مدد سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ سنو، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات سنوں؟ میں غصے کے مارے بول رہی تھی، میری بات تو سنو، میں تمہیں سب وضاحت دیتا ہوں۔ کیا وضاحت دیں گے؟ اپنی اس معذوری کی وجہ سے ہی میرے سامنے نہیں آ رہے تھے نا، کہ اتنا بڑا دھوکہ جو دیا ہے۔ میں حلق کے بل چیخی تو میری آواز نیچے سب نے سنی۔ اب سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری شادی کسی معذور انسان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ میں اپنے شوہر سمیت اپنے ساس سسر پر بھی چیخی تھی۔
تبھی میرے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ ڈر جو تھا کہ پکڑے جاؤ گے، میں غصے میں بدتمیزی پر اتر آئی۔ مجھے احساس نہ ہوا کہ میرے الفاظ سے سامنے والے کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ ہم نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، تمہارے ماں باپ کو بتایا تھا سب، اور تمہیں ایسے معذور بول کر میرے بیٹے کا دل نہیں توڑ سکتی۔ اس کا علاج چل رہا ہے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہو یا کچھ بھی، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں جا رہی ہوں اپنے گھر واپس۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا تو میرے شوہر میرے آگے آئے۔ منزہ، ابھی تم غصے میں ہو، آرام سے بیٹھو۔ اتنی رات کو میں تمہیں بالکل جانے نہیں دوں گا۔ صبح تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب بات کریں گے۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، ہٹو آگے سے۔ میں اسے دھکا دیتی کمرے سے نکل گئی۔ میرے ساس سسر مجھے پیچھے روکنے آئے مگر میں نہیں رکی۔ رات کے 2 بجے میری گھر آمد پر امی ابو پریشان ہوئے۔ مجھے امی ابو سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ لوگ میرے ماں باپ ہو کر مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائیں گے۔ میں یہ کہتی اپنی بربادی پر رونے لگی۔ کیا ہوا منزہ، کیا چھپایا ہم نے؟ میرے سامنے اب معصوم مت بنے۔ میری جس سے شادی ہوئی ہے وہ معذور ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ میں کیا کمی تھی جو مجھے ایک معذور کے ساتھ بیاہ دیا؟ میرے رشتے نہیں آ رہے تھے تو میں بوجھ بن گئی تھی۔ منزہ، کیا پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیوں ہم پر بوجھ بننے لگی؟ ابو نے غصے سے مجھے ڈانٹا۔ تو میری شادی اس معذور کے ساتھ کیوں کروائی؟ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ بیٹا، کیا معذور کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کی معذوری کو سائڈ پر ہٹا کر دیکھو تو وہ ایک بہت اچھا انسان ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر نہیں چاہا تو وہ ایسا ہی رہے گا۔ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کی امی نے مجھے وہ تصویر دکھائی جس میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میرا یہ اٹل فیصلہ ہے، مجھے کوئی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ میں امی ابو کو اپنا فیصلہ سناتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں، بس دماغ جو کہہ رہا تھا اس کے کہے پر عمل کیے جا رہی تھی۔ 3-4 روز یوں ہی گزر گئے، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد میں ہلا کا پکا ارادہ کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ میں غلط کر رہی ہوں مگر میں نہیں مانی، تو مجبوراً امی ابو کو میرے فیصلے کے آگے ہار ماننا پڑی۔ اگلے روز میں صبح کورٹ جانے کے لیے اپنے ابو کے ساتھ گھر سے نکلی، کیونکہ مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے تھی اور میرے شوہر مجھے طلاق نہیں دے رہے تھے۔ وہ ایک ہی بات پر بضد تھے کہ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ ابو کے ساتھ میں ٹیکسی میں جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک ٹرک والے کا ٹرک ہماری ٹیکسی سے ٹکرا گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں موقع پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو پتہ چلا میں ہاسپٹل میں ہوں، اور اب سے نہیں پچھلے 1 مہینے سے میں کوما میں تھی۔ میرے ابو کو حادثاتی طور پر زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی اور ٹیکسی ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں اب کبھی چل نہیں سکتی، اور پچھلے 1 مہینے سے میری خدمت میرے شوہر کر رہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر ستہ طاری ہو گیا۔ میں آنسو سے رونے لگی۔ مجھے بے ساختہ اپنے کچھ مہینے پہلے بولے کے الفاظ یاد آئے جو میں غصے میں اپنے شوہر کو معذور بول رہی تھی۔ میں تیز آواز میں رونے لگی تو میرے شوہر اندر آئے۔ میں نے دھندلی نگاہوں سے انہیں دیکھا تو وہ بس آنکھوں کے بغیر چل رہے تھے۔ کیا ہوا منزہ، کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہیں پر درد ہو رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر پیار سے مجھ سے پوچھنے لگے تو میں مزید رونے لگی۔ میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ کو معذور بولنا نہ صرف آپ کا دل توڑا بلکہ آپ کے ماں باپ کا بھی دل دکھایا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ اسی لیے ہوا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ احساس ندامت نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ بس کر دو منزہ، میں نے اور امی نے تمہیں بد دعا نہیں دی۔ بس کرو، مت رو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ آپ ایک اچھے انسان ہیں بلال، میں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔
بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں اب آپ کے کسی کام کی نہیں رہی، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ کسی کی معذوری کی بنا پر اسے چھوڑ دینا کیسا ہوتا ہے مجھے آج پتا چلا تھا۔ میں تمہیں نہ ہی پہلے چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی اب۔ تمہیں ایک دفعہ میں نے شاپ پر دیکھا تھا، تم مجھے بہت اچھی لگی تھی، مگر مجھے پتا تھا میری معذوری کی وجہ سے تم شادی کے لیے ہاں نہیں کرو گی۔ میں نے امی سے ذکر کیا تھا تو امی نے اگلے دن تمہارے گھر کا پتہ نکلوا کر میرا رشتہ لے کر تمہارے گھر پہنچ گئی۔ مجھے بعد میں پتا چلا تو میں نے اعتراض اٹھایا۔ امی نے کہا کہ تمہارے والدین کو سب بتا دیں گی، پھر ان کی مرضی۔ اور پھر جب تمہاری طرف سے ہاں ہوئی تو مجھے یقین نہیں آیا۔ سارے فنکشن میں اس لیے نہیں آ سکا کہ میری معذوری کی تکلیف زیادہ ہو گئی تھی۔ نکاح والی رات کو پتہ لگا کہ تمہارے والدین نے تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، وہ اس لیے کہ تم اپنی نادانی میں ان کے مطابق اتنا اچھا رشتہ گنوا دو گی۔ شادی والی رات تمہیں لے کر امی سے کافی بحث ہوئی اور شرمندگی بھی کہ تمہارے سامنے کس منہ سے جاؤں گا۔ اس لیے نوکرانی کو تمہارے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولی ڈالنے کو کہا کہ تم سو جاؤ اور میرا انتظار نہ کرو۔ پھر ڈاکٹر سے امید دلائی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا 1-2 مہینے تک۔ تو میں نے سوچا کہ تمہارے سامنے ٹھیک ہو کر ہی آؤں گا، مگر تم نے مجھے معذوری کی حالت میں ہی دیکھ لیا۔ میرے شوہر بتا کر خاموش ہوئے تو مجھے اپنے آپ پر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کی قدر کیوں نہیں کی؟ تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، میرے لیے معذوری کوئی معنی نہیں رکھتی، تم ساتھ ہو یہی کافی ہے۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیتے ساتھ ہی گلے سے لگایا تو میں مسکرا دی۔ میری معذوری ابھی تک ختم نہیں ہوئی، میں چل نہیں سکتی، لیکن مجھے یاد ہے میرے شوہر نے آج تک مجھے یہ نہیں جتایا کہ میں معذور ہوں، بلکہ میرا سہارا بن کر ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ جبکہ میرے شوہر اب بالکل ٹھیک ہیں، وہ چل پھر سکتے ہیں۔ آج جب اپنے الفاظ پر سوچتی ہوں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے، مگر ان لمحوں میں پچھتانے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور ایک بات مجھے بہت اچھے سے پتہ چلی کہ اللہ سب کا ہے، وہ ہر چیز میں برابری لے کر چلتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کا دل دکھایا، اس کی سزا مجھے ایسی ملی کہ اب میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتی۔ آپ سب سے میں بس یہی کہوں گی کہ کسی کی معذوری کو لے کر اسے جج مت کیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔